آیت نمبر ہے جی 63. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولم تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم. حضرات محترم، ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں سے پوچھا، کہا نمرودیوں کو کہ نمرودیوں ان اپنے معبودوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے توڑا ہے. تو فرجعوا الی انفسہم، نمرودی لوٹے اپنے نفسوں کی طرف. مطلب یہ نمرودیوں کے دل میں یہ بات آئی. کون سی بات؟ فقالوا انکم انتم الظالمون. نمرودیوں نے کہا کہ تم ہی ظالم ہو، تم ہی ظالم ہو. تم نے اپنے معبود خانے کو تنہا کیوں چھوڑا؟ اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس کی نگرانی نہ کر کے تم نے ہی ظلم کیا ہے، تم ہی ظالم ہو. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ تمہارے معبود ٹوٹ پھوٹ گئے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ اوروں کی حفاظت کیسی کریں گے؟ تم نے ان کو معبود بنا کے ظلم کیا ہے. ان کو معبود نہیں تم کو بنانا چاہیے تھا. پہلے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ظالم کہا اور اب اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ظالم کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے قہرن جبرن ان کی زبانوں سے حق جاری کروا دیا کہ بتوں کو توڑنا ظلم نہیں ہے، بلکہ بتوں کی بات کرنا کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. تو فرمایا ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اونچے کر دیے گئے ان کے سر، یعنی نمرودیوں کے سر شرم سے جھک گئے، شرم سے جھک گئے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. نمرودیوں نے کہا کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے. تو کہتا ہے ان سے پوچھو تم کو کتنے توڑا ہے. تو پتہ ہی ہے تجھ کو کہ یہ نہیں بولتے. جب یہ بولتے ہی نہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں تم کو کس نے توڑا ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور موقع مل گیا اللہ کی توحید بیان کرنے کا کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. پھر تم کیوں ہی بات کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، کچھ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو تم کو نفع نہیں دے سکتے، نقصان کو کر ہی نہیں سکتے، وہ بنا بگاڑ ہی نہیں سکتے، پھر ان کی بات کا کیا فائدہ؟ کیوں پھر تم ان کی بات کرتے ہو؟ اف لکم، اف ہے واسطے تمہارے. گندگی کی جو بدبو آتی ہے نا، اس بدبو کی وجہ سے جو منہ سے آواز نکلتی ہے نا، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں. گندگی کی بدبو کی وجہ سے جو منہ سے آدمی کے الفاظ نکلتے ہیں نا، آواز نکلتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اف کہتے ہیں. کہ اف ہے تمہارے لیے اور جن کی تم بات کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ان کے لیے اف ہے. بڑا افسوس ہے. افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے تم؟ جو ٹوٹ پھوٹ جائے وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟
عقل ہی تمہیں اتنی سمجھ نہیں آتی تمہیں اتنی، ٹوٹ پھوٹ جائے عقل کرو، سمجھ کرو، سمجھو، جو ٹوٹ پھوٹ جائے وہ معبود نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے توحید کی بے شمار دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے۔ کائنات، اسی لیے موحد توحید جب بیان کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ موحد دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، اور شرک کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ مشرک دلیل سے بات نہیں کرتا، بلکہ مشرک کیا کرتا ہے؟ جھگڑتا ہے، ہاں لڑائی کرتا ہے، جھگڑتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کیسی دلیل کے ساتھ تقریر فرمائی ہے، واضح نصیب کو کوئی دلیل نہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں قالوا حرقوا، ابراہیم تو نے ہمارے معبودوں کو توڑا پھوڑا ہے، اب ہم تم کو ایسی آگ میں جلائیں گے کہ تیری راکھ بھی نہیں ملے گی۔ ہاں، آپس میں کہا نمرودیوں نے قالوا حرقوا، ابراہیم کو جلا دو، آگ میں جلاؤ۔ آدمی کتنا ہی بڑا ظالم ہونا تو اس کو آگ کی سزا نہیں دی سکتی، گناہ ہے آگ میں جلانا اس کو۔ کیوں؟ دن قیامت کے اللہ کافروں مشرکوں کو آگ کی سزا دے گا۔ کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اس کو آگ میں نہیں جلایا جائے گا، کہ اللہ دن قیامت کے کافروں مشرکوں کو آگ میں جلا کر سزا دیں گے۔ کہا انہوں نے کیا کرو، اس کو جلا دو آگ میں۔ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، ابراہیم کو آگ میں جلا کے اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو ایسے کرو۔ نمرودی نے پروگرام بنایا کہ اس کو کس میں جلاؤ؟ آگ میں جلاؤ، آگ میں جلا کے اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر ہو تم کچھ کرنے والے تو ایسے کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں کہ نمرودیوں نے 80 گز لمبی دیوار بنائی اور 40 گز چوڑی دیوار بنا کے اس میں ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا، بالنا لکڑیاں جو اس میں ڈالنی شروع کر دی۔ 40 دن تک نمرودی اس میں لکڑیاں ڈالتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کو۔ اور اس دور کے اندر وہ عورت بیمار ہو جاتی یا کسی عورت کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ منت مانتی کہ اگر مجھے شفا مل گئی نا تو میں وہاں لکڑیاں ڈالوں گی جہاں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی مرنے کے قریب ہوتا وہی وصیت کرتا اپنے وارثوں کو، مر گیا نا تو وہاں لکڑیاں ڈالنا میری طرف سے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ اور اگر عورتیں مزدوری پہ لوگوں کا چرخہ کاٹ کے پیسے بنا کے لکڑیاں خرید کے وہاں لکڑیاں ڈالتی، یہ ہے مخالفت۔ یہ مخالفت، ایک تنہا نبی ہے، ساری دنیا ہی مخالفت، بادشاہی مخالفت، رعایا بھی، قوم سب باپ سارے مخالف ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام ذرہ برابر بھی اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہماری یہ مسجد میں کوئی مخالف ہوتے نا بڑی بڑی، یہ کچھ بھی نہیں ہے مخالفت، یہ ہے مخالفت نہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ جب دین کا کام کرنا ہے نا تم نے جی تو گند کو چھیڑنا کہ چیتے پڑنے ہیں، یہ نہیں سکے رہ جاؤ گے۔ جبکہ صفائی کرنی ہے آپ نے، تم کو گند کی شرک کی گندگی کی صفائی، بھی گندگی کی صفائی ہے، دوسری صفائی کرنی تو چیتے پڑیں گے، اسے گھبرانا نہیں چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے۔ کیوں بھی اللہ گھر کو صاف رکھو گے نہیں سارے سستے، اگر گندا بندہ یہاں آ جائے گندے کپڑے پہن کے خون جوش مارے سب کا، یار ہم اتنے ہیں، ہم سارے بیوقوف ہیں، تو گندے کپڑے لے کر تو شادی میں نہیں جاتا، برات میں نہیں جانا گندے کپڑے پہن کے، دوستوں میں نہیں جاتا، گندے کپڑے پہ لیٹ اپنے گھر میں اپنے بستر پہ لیٹ اپنے گھر میں لیٹ کپڑوں کے ساتھ۔ یہاں جو آ گیا گھر میں جو صاف کریں گے ہماری نماز خراب کرنے کے بھائی کہیں اور پڑھ لیں، بالکل نہیں شرم کرنی۔ ایک شرم جنت کو لے جاتی ہے کہ جہنم کو لے جاتی ہے، یاد رکھنا۔ سانوں کی نہیں، یہ سانوں کی نہیں کہنا میرے بھائیوں، میں بار بار آپ کو کہہ رہی کلاس اسی لیے چلائی گئی ہے تاکہ میرے قدم میں قدم رکھو دین کے معاملے میں۔ کیوں بھی رکھو گے کہ نہیں؟ سارے اونچی بولو، سارے دین کے معاملے، میرے معاملے میں نہیں، دین کے معاملے میں میرا ساتھ دو، تاکہ اس مسجد کو ہم ایک مثالی مسجد اللہ رکھنا ہے،
بڑی رکاوٹیں نہیں لڑائی جھگڑے ہوئے پہلے، اللہ نے ہمیں فتح دی کہ نام کو فتح اللہ پاک نے آئندہ بھی انشاءاللہ فتح دے گا. ہم حق پہ ہیں، سچ پہ. ہمارے پاس قرآن ہے، ہم اللہ کے خادم ہیں، نوکر ہے الحمدللہ، اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی، کوئی بھی گندگی یہاں پھیلائے، ہر نمازی کی ذمہ داری، یہ فرض ہے اس پہ، اس کو منع کرنا نہیں، ایسے نہیں اسے کرنا. گندے کپڑے پہن کے، گندا جسم لے کے یہاں نہیں آنا، صاف کپڑے پہن کے ہو. سب لوگ صاف، ہمارا سب تیرا اللہ. یہ ہے مخالفت. پوری قوم، بادشاہ سب مخالف، اور ابراہیم علیہ السلام کو جلائے جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں. لکڑی کو آگ لگا دی، بہت بڑی آگ جلی، اوپر تک گئی آگ. سمت علماء بیان کرتے ہیں اتنی آگ جلائی گئی کہ اوپر سے وہ پرندہ گزرتا تھا نا اوپر سے، وہ بھی نیچے گر جاتا تھا. آگ کی وجہ سے، آگ گرمی کی وجہ سے اوپر سے نیچے آ جاتا تھا، اوپر سے پرندہ گزرتا تھا. اتنی آگ جلائی گئی. اللہ 7 دن تک آگ جلتی رہی اس میں، اس دیوار کے اندر. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک کوڑ کرلی وہ پھونک مار رہی تھی آگ تیز ہو، اور چڑیا لا کے پانی گرا رہی تھی آگ میں، آگ بجھے. جی، نہ کوڑ کرلی کی پھونک سے آگ نے تیز ہونا تھا، اور نہ اس کے چند قطروں سے آگ نے بجھنا تھا. کوڑ کرلی کا نام ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں کی لسٹ میں لکھا گیا، اور چڑیا کا نام ابراہیم علیہ السلام کے دوستوں کی لسٹ میں لکھا گیا. میرے بھائیو، ہم اس قرآن کا حق نہیں ادا کر سکتے. اس قرآن کا حق تو ہمارے نبی، اصحاب رسول، تابعین سب یہ کر کے اس کا حق ادا. ہاں جی، اس کے لیے مارے کھا گئے، جانیں دے گئے، شہید ہو گئے، تھکے کھا گئے، گاڑیاں کھا گئے، اس کا حق ادا کر گئے. ہم نہیں کر، ہم تو ایک نسبت قائم کرتے ہیں جیسے چڑیا نے نسبت کی تھی. ہاں جی، ہم اس کا حق نہیں ادا کریں، نہ ہم لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں. تو اس کو سمجھ کے، اس کے قریب آ کے، اس کو پڑھ کے سب کی نسبت قائم کرتے ہیں، تاکہ نسبت کی وجہ سے ہمارا دن قیامت کے بیڑا پار ہو جائے. نسبت قائم کرنا، اس کا ہم نہ پڑھنے کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ سمجھنے کا، نہ عمل کرنے کا. وہ تو اللہ کے نبی، صحابہ رسول، آل رسول قرآن کا حق ادا کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی، اللہ اکبر. فرشتوں نے عرض کی، اللہ تیرے خلیل کو آگ میں نمرودی گرا رہے ہیں، تو ہمیں اجازت ہے ہم اس کی مدد کریں. اللہ پاک نے فرمایا جاؤ کرو. فرشتے آ گئے، ہوا کا فرشتہ آ گیا. اللہ خلیل اجازت دو، اس آگ کو میں ہوا کے ساتھ اڑا دوں، دور پھینک دوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تیری ضرورت نہیں ہے. پانی کا فرشتہ آ گیا کہ اللہ کے حکم دو، ابھی بعد برسا دیتا ہوں، بعد اللہ کی ٹھنڈی ہو جائے گی. تو جبریل علیہ السلام بھی آئے، کو حاجت ہو تو بتلاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس رب کی اجازت لے کے آئے ہو، کیا وہ میرے حال سے واقف نہیں ہے؟ وہ نہیں جانتا مجھ کو، میرے حال کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے. تو جب وہ دیکھ رہا ہے میرا رب، مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ چلے جاؤ، آج خلیل جانے یا رب جلیل جانے. حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ ہی مجھ کو کافی ہے. میرے اللہ سے اچھا کوئی کار ساز اور کو ہی نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے توکل علی اللہ کی انتہا کر دی، اخیر کر دی. اللہ اکبر کبیرہ. تو نمرودی اب کیسے گرائیں؟ آگ جل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کیسے گرائیں آگ میں؟ شیطان کے مشورے کے مطابق نمرودیوں نے ایک منجنیق ہوتی تھی، اللہ پچھلے دور کے اندر اس میں پتھر رکھ کے نا وہ پھینکے جاتے تھے، اس میں پھینکتے تھے، دور پھینکتے تھے. تو شیطان نے مشورہ دی کہ منجنیق میں بٹھا کے اس میں پھینکو ابراہیم کو. وہ بٹھا لیا منجنیق میں. ادھر انہوں نے آگ میں پھینکا نمرودیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو. ادھر اللہ پاک کا آرڈر آ گیا آپ کو. قلنا، ہم نے کہا. کس نے کہا؟ ہم نے کہا یا نارو کونی. کسی فرشتے کے ذریعے نہیں کہا، ہاں، بلکہ ڈائریکٹ کہا. ہم نے کہا یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا. رب سڑے کا پکا، کہا کرتا ہوں رب سڑے کا پکا ہے.
ایک آدمی بچ سکتا ہے اتنوں سے، اتنی آگ سے، لیکن مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہے. ہاں کیا کہا؟ اے آگ، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن سلام اس امت کو علماء بیان فرماتے ہیں کہ سلام لفظ نہ اللہ پاک بولتے تو آگ نے ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانی تھی. سلامہ کہا کہ ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی، زیادہ نہ ٹھنڈی ہو جانا کہ بلا کی بن جائے، گوڑے بن جائے، بلکہ ہاں پھر سانو کچھ رائیں کمبل بھیجنے پہنے کے اندر. سلامہ سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی ہو جا. اور کسی پہ نہیں ہونا، کس پہ؟ علی ابراہیم، ابراہیم پہ ہونا. نمرودی آئے کہہ دینا اس کو، وہ اور آئے جلا دینا، علی ابراہیم. کس پہ ٹھنڈی ہو جائے؟ سلامتی والی ابراہیم پہ ہونا ہے. اس امت کو علماء بیان کرتے اگر اللہ پاک یہ جملہ ہے نا بول دے علی ابراہیم، ابراہیم پہ ٹھنڈی ہونا، تو روئے زمین کی جتنی بھی آگے سب نے ٹھنڈی ہو جانا تھا قیامت تک کے لیے. یہ ساری آگ ہوئے زمین کی قیامت تک کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، ہو جانا تھا اس نے. لیکن کیا فرمایا؟ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہونا ہے اور کسی پہ ٹھنڈی نہیں ہونا. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آنکھ کے لطف خیش را انہار کرد، با خلیل شنار را گلزار کر. جب اللہ پاک نے اپنے لطف و کرم کا دروازہ کھولا تو اللہ پاک نے اپنے خلیل پہ شعلہ مار دیا، کو گل و گلزار بنا دیا. ٹھنڈی ہو جائے بھائی. یہ آگ جو ٹھنڈی ہوئی، اتنی بڑی آگ، اس کو ابراہیم علیہ السلام نے ٹھنڈا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہم نے کہا، ہم نے کہا. کس کو کہا؟ آگ کو. اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی. ٹھنڈی ہونا کس پہ ہونا ہے؟ کس نے کیا ٹھنڈی؟ ابراہیم نے ٹھنڈا نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے. معجزے بار بار کہتا ہوں، ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا. طاقت کس کی ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی پتا ہوتا کہ آگ نے ٹھنڈی ہو جانا تو پھر امتحان کا اس کا ہی امتحان کیا کریے؟ نہیں پتا تھا پہلے کہ آگ ٹھنڈی ہوگی. اگر پہلے ہی پتا چلی امتحان ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے ٹھنڈا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ابراہیم زندگی میں سکون والے دن کون سے ہیں؟ فرمایا جو دن آگ میں گزارے تھے نا، ایسے سکون والے دن پوری زندگی میں نصیب نہیں. ایسے سکون والے دن گلو گلزار اللہ پاک نے رونقیں بہاریں لگا دی. آگ جل رہی تھی، آگ میں اللہ نے گلو گلزار پیدا کر دیا، بہاریں لا دی اللہ پاک نے. فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ارادہ کیا نمرودیوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری تدبیر کا. جلانا چاہا ابراہیم علیہ السلام کس نے؟ نمرودیوں نے. پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کو بہت زیادہ خسارہ پانے والا بنا دیا. نمرودیوں کو جو نا خسارہ پانے والے، بہت زیادہ خسارہ پانے والے بنا دیا. تو اللہ پاک نے ان کو دنیا میں ان کو یہ سزا دی نمرودیوں کو. ان پر اللہ پاک نے مچھروں کا عذاب بھیجا. مچھر جتنے بھی نمرودی تھے، فوج جو بھی تھے، سب پر مچھر مسلط ہوئے. ان مچھروں نے نمرودیوں کے وجود کو کاٹ کھایا اور خون بھی پی گئے. خون بھی پی گئے، گوشت بھی کھا گئے، ہڈیاں رہ گئی. صاحب نمرود تھا، اس کے دماغ میں اللہ پاک ایک لنگڑا مچھر تھا. وہ اللہ کے حکم سے جا بیٹھا دماغ میں، نمرود کے دماغ میں. جب وہ کاروائی ڈالتا تھا مچھر نمرود کے دماغ میں، تو نمرود اپنے سر پر لوگوں سے جوتے بنسواتا کہ جوتیاں مارو، جوتے. تو پھر کہتا وہ چھوڑو جوتے نہ مارو، مجھ کو کندھوں کے ساتھ ٹکرے مارنے دو. ٹکرے مارتا تھا دیواروں کے ساتھ، اسی طرح ٹکرے مار مار کے ذلیل و خوار کر دیا. اللہ کا مقابلہ کیا، اللہ نے دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کر دیا. میرے بھائی اللہ کے ساتھ ڈالایا، اللہ کا مقابلہ کیا. مشرک بھی خوش ہو کر ثواب سمجھ کر شرک کر کے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کر کے اللہ کے ساتھ ہٹا لاتا ہے. مشرک ایک آدمی گناہ گار کرتا ہے، وہ طرف سے کرتا ہے تو اللہ سے. ایک عام آدمی گناہ گار اللہ ڈرتا ہے، اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اس کو. گناہ کرتا اللہ ڈرتا ہے. لیکن مشرک جو ہے
یہ خوش ہو کے کرتا ہے، صرف ثواب سمجھ کے کرتا ہے، خوش ہو کر ثواب سمجھ کر اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کر کے شریک کر کے آٹا لاتا ہے۔ اس کی بھی تباہی ہے دنیا اور آخرت میں۔ ویسے نہیں اللہ پاک اس میں جنت حرام کی ہے، یہ بھی اللہ پاک کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور نجات دی ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو، لوط کو۔ یہ دیکھو بڑا عقیدہ، زندہ نبی ہے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، یہ بھتیجے ہیں، ان کو اللہ پاک نے آگے چل کے تو عطا فرمائی۔ جی نجات دی ہم نے اس کو، کس کو؟ ابراہیم کو ہم نے بچایا، ابراہیم کو نمرودیوں سے، اور لوط کو زندہ نبی خود نہیں بچا، فوج شدہ بابا کیسے بچا؟ بناؤ کتاب یہاں۔ جلیل القدر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک فرمائے خود نہیں بچے ابراہیم علیہ السلام آگ سے نمرودیوں سے، ہم نے نجات دی ہے، بچایا آگ سے نمرودیوں سے، اور اس کے لوط کو بھی ہم نے بچایا۔ پھر فوج شدہ بابا جو فوجی ہو گیا وہ کیسے بچا سکتا ہے؟ کون بچاتا ہے میرے بھائی؟ مشکلوں پریشانیوں میں سے کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ پریشانیوں مصیبتوں میں سے نکالنا ہی کسی نبی والی کی صفت نہیں، بلکہ کس کی صفت ہے؟ عقیدہ بناؤ یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ نجات دی ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو اور لوط کو، الارض التی، اس زمین کی طرف کہ بارکنا فیہا، اس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ یہ لوط علیہ السلام اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سیدہ سائرہ، تو ان کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ بابل شہر کو چھوڑ کے فلسطین کی جو زمین ہے وہاں چلے جاؤ۔ تو وہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے اس زمین میں برکتیں رکھی، اللہ پاک نے وہاں دنیاوی برکتیں بھی رکھی ہیں اور دینی برکتیں بھی ہیں وہاں۔ وہاں کی جو زمین ہے دنیاوی برکتیں، زرخیز زمین ہے، چشمے، نہریں، پھل پھول، باغات، اس کے یہ کیا ہے؟ یہ دنیاوی نعمتیں ہیں، اور دینی نعمتیں۔ ہزاروں نبی وہاں رہے ہیں، آباد رہے فلسطین میں، اور ہزاروں نبی وہاں دفن ہیں۔ جہاں نبیوں کی قبریں ہیں، قبریں ہوں، وہاں اللہ پاک کی کیا برستی ہے؟ رحمت برستی ہے۔ دینی اور دنیاوی برکتیں ہم نے اس میں رکھی ہیں۔ تو وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ پاک اسماعیل بیٹا دے، تو اللہ پاک نے سیدہ ہاجرہ کے پیٹ سے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل بیٹا عطا فرمایا۔ اور پھر بڑھاپے میں ہی ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق بیٹے کے لیے دعا مانگی، تو یہ اسحاق بیٹا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو سیدہ سائرہ کے وجود سے عطا فرمایا۔ اللہ پاک فرما رہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور دیا ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو اسحاق بیٹا۔ کیا دیا ہم نے؟ دیا اللہ، معلوم ہوا اولاد نبیوں کے پاس بھی نہیں ہے، یہ نبیوں کے پاس اولاد ہوتی تھی، ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے دیا، اس کو دیا اسحاق، ابراہیم علیہ اسحاق بیٹا دیا، وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور یعقوب پوتا، یہ زیدہ نافلہ ہے جی، یعنی مطلب کیا کہ اسحاق تو بیٹا مانگا تھا ہے جی، تو اللہ پاک نے بن مانگے یعقوب بیٹا، یعقوب پوتا بھی ادا کر، نہیں سمجھے؟ یعقوب پوتا کیا دیا؟ یہ زید دیا۔ اسحاق تو مانگا، اسحاق بیٹے کو مانگا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب کو نہیں مانگا تھا۔ اللہ پاک ہماری یعقوب ہم نے ویسے ہی زید عطا فرما دیا، پوتا عطا فرما دیا یعقوب۔ تھوڑا مانگا، اللہ پاک نے کیا دیا؟ زیادہ عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یہ بھی نبی، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یہ بھی اللہ کے نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی خاندانی نبیوں سے بنا پڑا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا جب یہ نمرودی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرانے لگے نا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم تو میری توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہے نا، تیرا بل پاؤں گا، تیرا بل نہ پایا مجھے کا اپنا رب نہ کہنا، یہ تجھے مٹانا چاہتے ہیں، ریت کے ذروں سے برابر تیری اولاد کو پھیلا دوں گا، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ تیری اولاد کو مٹانا چاہتے ہیں، نہیں مٹے گا تیرا نام، تیری اولاد بھی نہیں مٹے گی۔ اور اب جتنے بھی لوگ ہیں نا ان میں اکثریت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی دنیا ہے، یہ عیسائی، یہودی، یہ مسلمان، یہ سب انہیں کی اولاد سے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اس دور کے اندر مکے کے مشرک بھی ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، یہودی بھی، نصرانی بھی اور مسلمان بھی۔ آج بھی عیسائی ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، یہودی بھی، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ توحید والا کرے اللہ کی توحید بیان، اللہ کے دشمنوں ویریوں کے سامنے اللہ کی توحید بیان کرے، پھر اللہ کو ختم کر دے؟ اللہ سڑے کا پکا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے نیک بنایا۔ کر لو گا، ہم نے بنایا ان کو، کس کو؟ ابراہیم کو، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ جو نبی ہے نا نیک تھے، خود نہیں نیک بن گئے، کسی اور نے ان کو نیک بنایا، ہم نے بنایا۔ اللہ، اگر ہم نہ بناتے یہ نیک بن ہی نہیں سکتے تھے، اللہ ہم نے بنایا۔ اللہ یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خود ہی نیک بن گئے، کہاں یہاں، یا اسحاق علیہ السلام خود ہی نیک بن گئے، یعقوب علیہ السلام خود ہی نیک، نہیں نہیں، کلن جعلنا، سب کو ہم نے نیک بنایا، ہم نے، سبحان اللہ، ہم نے نیک بنایا۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، بنایا ہم نے ان کو پیشوا، نیک بھی بنایا، پیشوا بھی بنایا، امام بنایا، مقتدا بنایا، لوگ عقیدے میں عمل میں ان کی اقتدا کیا کرتے تھے، ہم نے بنایا ہے یہ۔ فرمایا یہدون بامرنا، یہ نبی ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، یہ جو ان کا ذکر اوپر ہوا ہے نا، یہ ہمارے امر سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے، اچھے اعمال کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور وہی کی ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے کی، ہم نے ان کو کہا دنیا کے اچھے کام کرو، اچھے کام، سب سے اچھا کام جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ ہاں جی، نماز روزے بعد میں ہے، اچھے کام سب سے پہلے جو اچھا فعل ہے، اچھا کام اللہ پاک کی توحید ہے۔ شرک سے بڑا اچھا کام کوئی نہیں، اور توحید سے بڑا، توحید سے بڑا اچھا کام کوئی نہیں، اور شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ توحید سب سے بڑی نیکی ہے، اور شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور یہ بھی ہم نے وحی کی کہ نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ فرمایا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ سب ہماری عبادت کرنے والے تھے، یہ نبی جن کا اوپر ذکر ہوا، ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام، یہ نبی کیا تھے؟ یہ ہماری عبادت کرتے تھے۔ یہ لفظ بول کے نا اللہ پاک نے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہودی، نصرانی، اس دور کے مشرک مکے کے، ان کے منہ پہ تمانچہ مارا ہے، اور یہ نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مطلب تم کہتے ہو کہ ہم، یہ یہودی بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور عیسائی بھی، مکہ کے مشرک کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، اور مشرکو، یہودیوں، نصرانیوں، تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم اور ان کی اولاد یہ تو ہماری بات کرتے تھے، اور تم نبی ولیوں سے مانگ کے، نبی ولیوں کی بات کر کے شرک کر رہے ہو، یہ تو ہماری بات کرتے تھے، تم نبی ولیوں سے مانگ کے ان کی بات کر رہے ہو، مشرک ہو۔ اللہ اکبر۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں میں جی جیلانی ہوں، کہتے ہیں نا، میں چشتی ہوں جی، ہاں جی، میں مجددی ہوں۔ ان لوگوں کا نہ عقیدہ ان بزرگوں والا جو کہتے ہیں، نہ کام ان بزرگوں والے، صرف نسبت ہے، نسبت کر دی، نسبت کر کے ان بزرگوں سے نہ کر یہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ معین الدین چشتی لگا لے پار کشتی کہتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، کہتے ہیں جیلانی ہے تو مانگ رہے ہیں۔ اس طرح وہ مشرک اپنے آپ ابراہیمی کہتے تھے، لیکن کیا کرتے؟ نبیوں ولیوں سے مانگ کے شرک کرتے تھے۔ یہ بھی اپنی نسبتیں بزرگوں کی طرف کر کے بزرگوں سے مانگ کر یہ شرک کر رہے ہیں، یاد رکھنا۔ وہ پہلے دور کے مشرک بھی برباد ہو گئے، اور جو اب کوئی شرک کرے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ برباد ہوگا۔ شرک تباہی ہے، بربادی ہے، توحید یہ کامیابی ہے میرے بھائیو، توحید والے کامیاب ہیں۔ قیامت کے نتیجہ سامنے آئے گا، پتہ چلے گا، نظر سامنے آئے گا کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ جتنے مشرک شرک کرنے والے یہ سب ناکام ہو کر جہنم میں چلے جائیں گے، اور توحید والے، ایمان والے کامیاب ہو کے کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فرجعوا الی انفسہم پس لوٹے وہ طرف اپنے نفسوں کی فقالوا پس کہا انہوں نے انکم انتم ظالمون بے شک تم ہی ظالم ہو ثم نکسوا علی رؤوسہم پھر جھکا دیے گئے ان کے سر لقد علمت البتہ تحقیق کہا انہوں نے البتہ تحقیق جانتا ہے تو ابراہیم کہ ما ہؤلاء ينطقون یہ نہیں بولتے قال فتعبدون کہا ابراہیم علیہ السلام نے فتعبدون کیا پس عبادت کرتے ہو تم من دون اللہ کے علاوہ ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم اس چیز کی جو تمہیں نفع دے سکتی ہے کچھ اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اف لکم اف ہے واسطے تمہارے ولیما واسطے اس چیز کے تعبدون عبادت کرتے ہو تم من دون سوائے اللہ کے افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے قالوا حرقوا کہا نمرودین حرقوا جلا دو اس کو ابراہیم کو منصوروا علیہ مدد کرو اپنے الہوں کی ان کنتم فاعل اگر ہو تم کرنے والے قلنا ہم نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی علی ابراہیم پہ وارادو بھی کئی ارادہ کیا انہوں نے ابراہیم کے ساتھ پوری تدبیر کا فجعلناہم الاخسرین کر دیا ہم نے ان کو بہت زیادہ خسارہ پانے والے ونجیناہ ولوطا نجات دی ہم نے اس کو یعنی ابراہیم کو لوط کو الی الارض طرف زمین کی وہ زمین کے برکتیں رکھی ہم نے اس زمین میں للعالمین جہان والوں کے لیے ووهبنا له اسحاق اور دیا ہم نے اس کو اسحاق بیٹا ابراہیم کو ویعقوب نافلہ اور یعقوب نافلہ زیادہ یہ پوتا دیا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو وکلا جعلنا سب کو ہم نے نیک بنایا وجعلنا اور بنایا ہم نے ان کو ائمۃ پیشوا یہدون بامرنا یہ نبی کیا کرتے تھے رہنمائی کرتے لوگوں ہمارے امر کے ساتھ اوحینا اور وہی کی ہم طرف ان کے فعل و خیراتی اچھے کام کرنے کی وہی کام الصلاۃ نماز قائم کرنے کے وہی زکات کو قائم کرنے کے وکانوا لنا عابدین یہ سب نبی ہماری عبادت کرتے تھے اللہ سب حضرات فجر کی نماز کی پابندی کریں بھائی کوئی اسٹوڈنٹ جو پیچھے رہے فجر کی نماز سے سب حضرات پانچ نماز ادا کریں ٹوٹیاں صاف کر کے نا پٹیاں اٹھا دو اندر سے ٹوٹیاں صاف کر کے چلے جانا